ہماری کوشش یہ ہے اس کی انکوائری ہو جائے. ہمیں مال کی کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں لوگوں کی جانیں بچانی ہے. If we don't take Greenland, Russia or China will take Greenland, and I am not going to let that happen. فوج پاکستان نے فیلڈ مارشل شہید آصف منیر کی قیادت میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے. معصوم جانوں کا خون بہہ رہا ہے غزہ میں. Pakistan is number one that we would like to welcome more production from Pakistan to Chinese market. السلام علیکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا. دنیا میں جنگیں چھڑی ہوئی ہیں لیکن ہم کراچی میں ایک پلازے میں لگنے والی آگ نہیں بجھا سکے. اسی طرح اسلام آباد میں میریٹ بھی ایک رات جلتا رہا تھا. پشاور کا بھی ایک بڑا ہوٹل زمین بوس ہو گیا تھا. لاہور میں تو بڑے دفاتر کی بڑی عمارتیں گر گئی تھیں. یعنی ہماری تیاری کیا ہے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کسی بھی بحرانی صورتحال میں. اور کراچی کے کانٹیکس میں تو ابھی مجھے تو بالکل یاد ہے کہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے تو کہا تھا کہ کراچی کا راستہ سرکریک سے جاتا ہے, جسے یقیناً پاکستان میں ایک دھمکی سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہم اپنے لوگوں کے لیے کرائسس میں کولنگ ٹچ کب دینے کے قابل ہو جائیں گے؟ سیاست میں جناب محمود خان اچکزئی صاحب کی بطور لیڈر آف دی اپوزیشن نامزدگی ہو گئی تو کیا سیاست میں ہیلنگ ٹچ آ جائے گا؟ صرف ملک کی سیاست ہی نہیں بلکہ عالمی سطح پر بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایک دنیا کا نظام تشکیل پایا تھا وہ آخری سانسیں لے رہا ہے. اور کسی بھی دن صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرین لینڈ پر قبضہ کر کے اس کو دفن کر دیں گے, اس ورلڈ آرڈر کو. تو کیا دنیا کی سیاست میں بھی ہیلنگ ٹچ کی ضرورت ہے؟ بہت اہم شخصیت آج ہمارے روبرو ہیں, جو دانشور بھی ہیں, جو سینئر سیاستدان بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, جناب مشاہد حسین سید صاحب. What a pleasure, Raja صاحب. Thank you so much. Thank you so much, sir. It's always a privilege to be with you. آپ ہیلنگ ٹچ کی بات کرتے رہے لیکن ذرا میں پہلے کولنگ ٹچ کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ کرائسس آتا ہے, ایک پلازا جو ہے اس میں آگ لگتی ہے اور وہ جب تک ہر چیز جل نہیں جاتی ہم اس کو بجھا ہی نہیں سکتے. ہم اپنے لوگوں کو بڑی بحرانی صورتحال میں کیسے انشور کریں کہ لوگوں کو بچا سکیں گے؟ اس صورتحال کا صرف ایک لفظ میں جواب دوں گا, نالائکی. فیلئر ان گورننس. اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہیں اور ابھی آج ویسے بھی شادیوں کا سیزن ہے, کروڑوں اربوں ویسے ہی خرچ ہو رہا ہے, وی آئی پی شادیوں میں بھی, عام شادیوں میں بھی, ہر جگہ. تو جو عوام کی فلاح و بہبود ہے دیٹ از ناٹ سیمس ٹو بی اے پرائرٹی. کراچی میں تو آپ جائیں, ویسے بھی میں جاتا رہتا ہوں کراچی کے ٹاکس کے لیے, ملاقاتوں کے لیے. وہاں تو پچھلے 20-25 سال سے صاف پینے کا پانی نہیں ملتا, وہ ٹینکر مافیا ہے وہ لے کے آتے ہیں پانی. تو گورننس کیا ہے پھر آپ کی؟ پھر ہم بلیم کرتے ہیں فوج کو یا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی وہ آپ نے کہا کہ خود دفاع کرے گا, وہ تو فوجی کریں گے نا پھر اگر باہر سے حملہ ہوا. لیکن جو سیولین گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے یا لوکل گورنمنٹ اگر نام نہاد ہے اگر تھوڑی بہت ہی, تو اس کی ذمہ داری ہے, وہ تو پوری نہیں ہو رہی. ویسے یہ آئسولیٹڈ میں نہیں دیکھتا چیزوں کو. ایک پلازے میں آگ لگی, میں نے راجناتھ سنگھ کے ایک بیان کا اشارہ دیا, ریفرنس دیا. اس نے کہا کہ سرکریک کا راستہ کراچی کو جاتا ہے, یعنی کراچی کا راستہ سرکریک سے آتا ہے. وہ سرکریک گئے ہوئے تھے. تو خدا نہ خواستہ یہ کوئی بڑا کرائسس بن جائے, یہ صرف ایک آئسولیٹڈ نہیں ہے, یہ تو ملک کی سلامتی کا مسئلہ بھی بن. یہ راجناتھ سنگھ کے اسٹیٹمنٹ جو ڈیفنس منسٹر ہے اس کو سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ ان کا عزائم یہ ہیں, ان کی نظر ہے, ان کو یہ کھٹکتا ہے سارا پاکستان کا جو ایک مضبوط رول رہا ہے, خاص طور پہ جو پچھلے مئی کے واقعات کے بعد. اور انہوں نے کوئی اگلی دفعہ کوئی گڑبڑ یا گند کرنا ہے تو کراچی ان کی نظر پہ ہے, اٹس ان دیئر سائٹس. تو وی شوڈ ہیو کمپریہنسو پلان. تو اگر ہم بیسک گورننس ایشوز سالو نہیں کر سکتے تو باقی ایشوز تو بات کی بات ہے. دیٹس واٹ آئی ایم سیئنگ. آپ نے درست فرمایا, کیونکہ بعد میں انہوں نے اوور آل ایک سندھ کے بارے میں بیان دیا, دریائے سندھ کے بارے میں بیان دیا, انہوں نے سیکریٹ کہا. تو یہ کتنا سیریس لینا چاہیے ایسے بیانات کو؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم سے کم ان کے جو ذہن میں ان کے ارادے ہیں, یہ جو ان کی نیت ہے, اس کا ایک اندیہ تو دے دیا نا انہوں نے کہ وہ ارادے نیک نہیں ہیں, اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے. اور وہ ان کے کہیں نہ کہیں وہ کوشش کریں گے گڑبڑ کرنے کی اور ڈی اسٹیبلائز کرنے کی, جو کر چکے ہیں لیکن فیل ہو گئے ماضی میں. اب جو کرائسس
اس طرح کا آتا ہے اس میں ایک پولیٹیکل ہارمنی کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. سب کہتے ہیں آپ نے ایک ٹرم ایجاد کی ہیلنگ ٹچ. دست شفا ان اردو, ہیلنگ ٹچ ان انگلش. کیا جناب محمود خان اچکزئی صاحب کے اپوزیشن لیڈر بننے سے یہ دست شفا سیاست میں آئے گا, ہیلنگ ٹچ آئے گا؟ یہ تو خوشائند بات ہے. یہ ویسے بھی اپوزیشن کا حق ہے ٹو ہیو اے لیڈر آف دی اپوزیشن, کیونکہ جمہوریت کا جو گاڑی ہے وہ دو پہیوں سے چلتی ہے, ایک حزب اقتدار اور حزب اختلاف. یہ کوئی کسی نے احسان نہیں کیا اگر محمود خان اچکزئی صاحب کو قائد حزب اختلاف بنایا جو ان کا حق تھا, یا پھر سینٹ میں راجہ ناصر عباس صاحب کو, شاید وہ بھی نامنیٹ ہو جائیں گے. یہ دس از دا رائٹ آف دی اپوزیشن. یہ تو لیگل پوزیشنز ہیں, کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں, بلکہ یہ تو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ ان کی نامنیشن نہیں ہو رہی تھی, اور نامنیشن نہ ہونے کی وجہ بنیادی طور پر سیاسی تھی, تنگ کرنا اپوزیشن کو. تو یہ خوشائند بات ہے. اٹس اے گڈ اسٹارٹ ٹو 2026. اور میں امید رکھتا ہوں کہ حال ہی میں تو راج ناتھ سنگھ کے جو کولیگ ہیں ڈاکٹر جے شنکر, جو کبھی اسمائل نہیں کرتے, لیکن جب ہمارے اسپیکر صاحب کو ملے تو انہوں نے ہاتھ بھی ملایا اور اسمائل بھی کیا. تو اگر ہم ان سے ہاتھ ملا سکتے ہیں جنہوں نے ہم پر حملہ کیا تھا, اور ناٹ سو فار بیک وی آلسو ٹاک ٹو دا ٹیررسٹ. آپ نے نیگوشیشن کی جا کے کابل, آپ کی فوج نے, آپ کی حکومت نے. تو اگر ان سے دہشت گردوں سے بات ہو سکتی ہے, ہندوستان سے بڑے خوشگوار ماحول میں بات ہو سکتی ہے, ہاتھ ملایا جا سکتا ہے, تو سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کریں, اور انکلوڈنگ قیدی نمبر 804. کیا اس میں قباحت ہے؟ اچھا آپ نے, میں اس پہ آتا ہوں اس بات پہ, لیکن جو آپ نے کہا نا کہ ڈاکٹر جے شنکر جی کبھی اسمائل نہیں دیتے, وہ مسکرائے اسپیکر ایاز صادق صاحب کے ساتھ, جو میں نے دیکھا فوٹو میں, جی اس اسمائل کو آپ کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں, ڈاکٹر جے شنکر کے چہرے پہ اسمائل کو, آگے بڑھ کے شیک ہینڈ کرنے کا؟ اس کا کانٹیکسٹ بڑا کلیئر ہے. ملاقات ڈھاکہ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جہاں ہندوستان کا فورن پالیسی کا سب سے بڑی شکست ہوئی ہے, فیلئر ہوا ہے, جہاں ایک انقلاب آیا جس میں ہندوستان نواز حکومت کو صفایا کر دیا گیا. اور پھر جو ان کا فیلئر تھا کرکٹ گراؤنڈ میں, تو وہ محسن نقوی صاحب سے ہاتھ ملانے کو دیکھنے کو تیار نہیں تھے. تو وہ ایک اظہار تھا پیٹینس کا, کہ کتنا بڑا ملک لیکن اتنا چھوٹا دل ہے ان کا. تو ان کو فیلنگ ہوئی کہ ہم نے غلطی کی ہے. سو اٹ واز اے فارم آف سیئنگ یس, ابھی کورس کریکشن ہے, وی آر سوری. ندامت کا ایک اظہار تھا میرے خیال میں. اچھا, یہ تو آپ نے بڑے میننگ دے دیے کہ ان کے اندر ایک احساس پیدا ہوا کہ پاکستان سے روٹ کے ادھر منہ کر کے. یہ طریقہ نہیں ہے پاکستان کو ہینڈل کرنے کا, ان کی ساری پالیسی تو فیل ہو گئی ہے نا. نہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا, نہ پاکستان کو ڈیفیٹ کیا, اور نہ پاکستان کو دور کیا مغربی ممالک سے یا امریکہ سے. تو ان کی ساری اسٹریٹجی تو کلیپس ہو گئی. تو پھر اگر اس فیلئر کا احساس ہے, اور وہ بھی جے شنکر صاحب جیسے ایک جو اپنے آپ کو سیزن ڈپلومیٹ سمجھتے ہیں, he has been part of foreign service. Yeah, he was the foreign secretary. Exactly. He was ambassador to China. Exactly. تو پھر اور میں ان کے والد صاحب کو جانتا تھا, کے سبرامنیم صاحب, جو بڑے اسٹریٹجسٹ تھے انڈیا کے. جب میں مسلم کا ایڈیٹر تھا, وہ پاکستان آئے تھے, اگر یہ اور وہ پہلے انڈین تھے. میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کا حق ہے کہ نیوکلیئر طاقت بنے. جی وہ بڑی, وہ اس معاملے میں دنیا میں خبر بنی تھی. وہ بڑے اس معاملے میں تھے. جب جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ انڈیا کے اندر یہ احساس آیا کہ ہم نے پاکستان کو نو کر کے پاکستان سے روٹ کے غلطی کی ہے, تو ابھی ہم جنوری میں بیٹھے ہیں, فیبرری, مارچ, اپریل ٹل دسمبر, پھر کچھ بدلے گا انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں؟ میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ اپریل میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا جانا ہے. اچھا. اور اس کے بعد پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے امریکہ جانا ہے. اور ابھی آپ بات کر رہے ہیں جنوری کی, تو آپ کو یاد ہوگا کہ 30 دسمبر کو چائنیز فارن منسٹر وانگ جی نے ایک بریفنگ دی بیجنگ میں, جس میں انہوں نے فرمایا کہ چائنا نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا تھا انڈیا پاکستان ٹینشنز کو ڈیفیوز کرنے میں. یہ وہی بیان جو میڈیشن کی بات کی تھی, یہ ٹرمپ نے بھی یہی بات کی تھی. تو مجھے لگتا ہے کہ امریکہ اور چین مل کے, چونکہ اس خطے میں ان کے مشترکہ مفادات ہیں, وہ دونوں پر دباؤ ڈالیں گے, بالخصوص ہندوستان پر, کہ جناب بندے دے پتر بنو, آپ بات کرو اور سیٹ. اینڈ آئی فیل ٹینشنز کم ہوں گی 2026 میں. اور یہ میں نہیں کہتا کہ نارملائزیشن پوری طرح, لیکن اٹس پاسبل کہ سپٹمبر میں ہو رہی ہے SCO سمٹ اسلام آباد میں, اس سے پہلے حالات ایسے بہتر ہو جائیں
کہ انڈیا کی پارٹیسپیشن بھی ہو جائے اس سے. یعنی میں امید رکھتا ہوں یہ. یعنی پارٹیسپیشن تو پھر سمٹ میں تو پھر پرائم منسٹر آتے ہیں نا, یا فارن منسٹر یا پرائم منسٹر, مطلب یہ بوائکاٹ نہیں کریں گے وہ. میرا یہ اسیسمنٹ ہے, اور یہ دباؤ ان کو آئے گا امریکہ سے بھی اور چائنا سے بھی. آپ نے کہہ دی کیونکہ ان دونوں کے ان کے جو انٹرسٹ ہیں دے آر کامن, امریکہ اور چائنا کے. اس سے بھی میرا سوال آ گیا, لیکن پچھلا سوال ابھی رہ گیا. آپ نے قیدی نمبر 804 کی بات کی. محمود خان اچکزئی صاحب کی نامزدگی کی خان صاحب نے. محمود خان اچکزئی صاحب اب اپوزیشن لیڈر نام مقرر ہو گئے, نوٹیفیکیشن آ گیا. کیا محمود خان اچکزئی صاحب مذاکرات کریں گے حکومت کے ساتھ آپ کے اسیسمنٹ میں, آپ کے مشاہدے کے مطابق, اور خان صاحب فل اختیار دے دیں گے؟ میرا خیال کریں گے, کیونکہ لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے جو دونوں لوگ نامینیٹ کیے ہیں وہ ان کی جماعت سے نہیں تعلق رکھتے, وہ مختلف جماعتوں سے ہیں. تو ان دونوں پر ان کا لگتا ہے پورا اعتماد ہے. شاید اپنے کچھ کولیگز پر نہ ہو تو ہو اتنا اعتماد جو ان اچکزئی صاحب پر ہے اور راجہ ناصر عباس صاحب پر ہے. تو آئی وڈ سے کہ there would be no limits to that. آفٹر آل مذاکرات کے نتیجے میں یہ نامینیٹ ہوئے ہیں نا, حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوئے تھے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ مذاکرات ہوں گے. یعنی میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ فون پہ پھر بات ہوئی ہوگی ان کی اچکزئی صاحب کی, جیسے رپورٹ ہوا ہے, جیسے یہ مجھے نہیں معلوم, کامران مرتضیٰ صاحب, یہ مجھے معلوم نہیں, لیکن وہ تو ان کے پرانے ساتھی دوست حلیف بھی رہے ہیں. کوئی ٹیلی فون میں گپ شپ مارنی ہے, ملاقات کرنی, کوئی ایسی بات نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ خوشائند بات ہے, یہ نارمل بات ہے کسی جمہوریت میں بھی قائد حزب اختلاف کا نامینیٹ ہونا. صرف پاکستان میں بڑی خبر ہے. It is a normal routine thing. It should have been done earlier. It should be a normal routine thing. کیونکہ 2 سال ہو گئے ہیں الیکشن کو almost, اور ابھی تک یہ نہیں ہوا تھا, تو یہ زیادتی. چلیں مجھے اجازت دیں ناظرین, میں بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تھوڑا میں پاکستان سے نکل کے جو اس وقت ایران کا معاملہ رہا ہے میں اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے چین اور امریکہ کی بات کی, لیکن میں ایران کے کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ محض صدر ٹرمپ نے پھانسیاں ملتوی ہونے کی وجہ سے ایران پر حملے کا ارادہ ملتوی کیا, یا رشیا اینڈ چائنا نے کچھ پریشر ڈالا؟ پھانسیوں کا تو بہانہ ہے نا جی. ہاں, مقصد تو اصل میں کیا ہے, اصل جو ہے نشانہ وہ اسلامی انقلاب اور ایران کی حکومت یا رجیم ہے. The regime change was the real thing. یہ تو بہانہ ہے, پھانسی ہو رہی ہے, فلانا ہو رہی ہے. پھر ارادہ کیوں بدلا؟ ارادہ میں مبارکباد دیتا ہوں ایران کی قوم کو اور ایران کی قیادت کو. ایک تو وہ ڈٹ کے کھڑے رہے, اور اس سے پہلے میں نے بھی یہ کہا تھا کہ 2-3 ممالک ایسے ہیں جو جنگ رکوا سکتے ہیں. اس میں نمبر 1 سعودی عربیہ, President of Turkey Erdogan, and also I think if he played a role, پاکستان جو ٹرمپس فیوریٹ فیلڈ مارشل, ٹھیک ہے, جو ان تینوں کا امپیکٹ اور انفلوئنس ہے تہران میں بھی اور واشنگٹن میں بھی. ان کی بات وہ سننے کا سنجیدگی کے ساتھ. پاکستان پلیڈ اے رول. I'm not sure whether we played. کردار ادا کیا. میں امید رکھتا ہوں کہ ہم نے کیا ہوگا, لیکن ماضی میں تو کیا تھا مئی میں. لیکن اس دفعہ جو خبریں آئی ہیں وہ تو کلیئر آئی نا کہ کم سے کم سعودی عربیہ, ترکی, مصر, قطر اور عمان نے تو پبلکلی کہہ دیا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ تھا کہ ایران کے لیے تھا بڑا کلیئر تھا, اور یہ obvious ہے, it was do or die. ہاں, زندگی موت کا مسئلہ, تو اور آپشن انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی, ایسے ہی یہ تو پھر آخری جنگ ہے, وہ آخری وقت تک لڑیں گے. تو وہ ایران نے تو آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے چھکے چھڑا دیے تھے پچھلی دفعہ. ہاں, آپ تل ابیب میں بم پھینک رہے تھے. 12 دن نیتن یاہو بیڈ روم میں نہیں سویا, بنکر میں سویا. اس کے آفس میں اٹیک ہوا, موساد ہیڈ کوارٹرز اٹیک ہوا, آرمی ہیڈ کوارٹرز اٹیک ہوا. تو ایک امریکن نیوز پیپر نے لکھا بھی تھا کہ نیتن یاہو نے خود صدر ٹرمپ کو فون کیا کہ پلیز ایران پہ حملہ مت کیجیے. تو یہ خوف اس کا ریفلیکٹ, یہ میں ماننے کو تیار نہیں. اچھا, نیتن یاہو بدماش ہے, وہ گنڈا ہے, بچر ہے. ہاں, اور وہ بچر ہے, اور he would like to eliminate the regime. یہ تو اس کے حفظ ما تقدم, اس کے ایکس پوسٹ فیکٹو انہوں نے بہانہ بنایا کہ انہوں نے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے پھر کہا کہ ابھی ٹھہر جائیں.
ابھی ان کے ارادے مکمل نہیں ہوئے, یاد رکھیں نیت ان کی ابھی بھی خراب ہے. رجیم چینج از اسٹل آن دا ایجنڈا. یہ نیو کونز اسرائیل لابی نیتن یاہو کا بٹ پلان. اٹ مسٹ بی سنس 1979 اور 80 وہ سوچتے ہوں گے کہ نہیں اب تو فارمل ہو گیا نا. آپ کو یاد ہے اس نے جنرل کلارک نے کہہ دیا تھا کہ میں پینٹاگون گیا تھا 9/11 کے بعد, تو لسٹ آئی تھی کہ 7 ممالک کو ہم نے ایلیمنیٹ کرنا ہے, جس میں عراق اور سیریا اور لیبیا اور سوڈان اور صومالیہ اور ایران شامل تھے. وہی ہوا ہے, وہی ہوا. ہاں, اور ایران بچ گیا. ایران بچا ہوا ہے کیونکہ وہ قائم رہے ہیں, تو باقی تو سارے وہ لسٹ میں ہیں نا. اینڈ دس واز سپٹمبر 2001 in the Pentagon. یہ تو 25 years back. Yes, جنرل ویزلے کلارک. اور بلکہ ڈیٹ بھی میں بتا دیتا ہوں, میں اس نے کہا تھا یہ 20 ستمبر 2001, مطلب 9/11 کے 9 دن بعد یہ منصوبہ بن چکا تھا کہ ہم نے اگلے 5 سال میں کیا کرنا ہے, مسلم ممالک کا کیا پانچا کرنا. اچھا, ابھی بریک سے پہلے آپ نے فرمایا کہ امریکہ اور چین کی سمٹ ہوگی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ورلڈ آرڈر تھا اس میں بہت سارے پاور تھے, لیکن اب فیصلے 2-3 ملک کر رہے ہیں, چائنا, امریکہ اور رشیا. تو یہی ورلڈ آرڈر بن رہے ہیں اب نیا. کیا شیپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ 2 چیزیں میں بتانا چاہتا ہوں. ایک تو اس وقت ٹرمپ کے ذہن میں جو کنٹریز میٹر کرتی ہیں, دے آر دا 3 big 3. ٹھیک ہے. چائنا, امریکہ اینڈ رشیا. وہ کہتا ہے کہ چھوڑو یہ کیا ہمیں باقی کو یہ یورپینز, انڈینز, جاپانی ہم ملا رہے ہیں, چین کے خلاف کرو. کیا ضرورت ہے, میں شی جن پنگ سے ڈائریکٹلی بات کروں گا, یہ ان چمچوں کی کیا ضرورت ہے آپ. ایک تو یہ ہے. دوسرا, امریکہ کو 3 بڑے سیٹ بیکس ہوئے, 3 بڑے دھچکے لگے. نمبر 1 ایران. ٹھیک ہے. رجیم چینج نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. دیکھا نا, یہ رجیم چینج آپریشن تھا. 28 دسمبر میں جو احتجاج تھا پرامن تھا. ٹھیک ہے. 7 جنوری کے بعد گولی چلی ہے, اور گولی چلائی ہے موساد اور CIA ایجنٹس نے. ان کے بندے آئے ہوئے تھے کالے نقاب پہنے ہوئے وہ, اور یہ تو فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری بھی آ گئی ہے, اور پومپیو نے بھی کہا خود. نمبر 1 رجیم چینج ایران میں فیل ہوا ہے. نمبر 2 جو امریکہ کا ہمسایہ اور سب سے قریبی حلیف سمجھ آتا ہے, کینیڈا, اس نے چائنا کے کارنی ادھر گیا, اس نے چین کے ساتھ ڈیل کر دی. ٹھیک ہے. $7 ارب کی. ٹھیک ہے. اور اس نے کہا ہے کہ ہم نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہیں چین کے ساتھ. اس نے لفظ استعمال کیا نیو ورلڈ آرڈر ود چائنا, اور ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ, جو سب سے قریبی ساتھی جو ان کا لوگ کہتے ہیں صوبہ ہے, بلکہ وہ تو کہتے تھا کینیڈا میرا اپنا حصہ ہے. نمبر 2 یہ دوسرا دھچکا ہے. اور تیسرا بڑا ہوا ہے کہ امریکہ نے ایک جنگ لانچ کی ٹریڈ اور ٹیرفز کی. ٹھیک ہے. معیشی جنگ چائنا کے خلاف پچھلے سال, ٹریڈ وار, ٹیرف وار. اور ابھی چائنا نے اعلان کیا ہے پچھلے ہفتے کہ ان کا ٹریڈ سرپلس $1.2 ٹریلین, 1.2 کھرب ڈالرز. تو وہ تو امریکہ تو تیا پانچا ہو گیا نا, ختم ہو گیا. یہ جو آپ نے فرمایا کہ یہ 3 بڑے سیٹ بیکس ہوئے ہیں امریکہ کے لیے خارجہ امور کے حوالے سے. جو ایک ہوا ہے یورپ میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, کہ اپنے علاقے میں ہوا ہے, اور ایک ادھر. لیکن یہ جو آپ نے یہ بھی فرمایا, بڑی انٹرسٹنگ اور اہم بات آپ نے کی کہ صدر ٹرمپ چین, رشیا کے ساتھ مل کے فیصلے کر رہا ہے. مثلاً صدر ٹرمپ نے کہا کہ رشیا کو, صدر پیوٹن کے ڈونٹیسک آپ لے لیں, ڈمباس آپ لے لیں. اسی طرح سے امریکہ جو ہے وہ گرین لینڈ کے پیچھے پڑ گیا ہے. میں تو دعا کر رہا ہوں کہ امریکہ گرین لینڈ قبضہ کرے. اچھا, میں بھی, کیونکہ یہ یورپین منافقت سامنے آنے چاہیے. اچھا, میں بھی چائنا کو آ جائے کہ آپ یہ بھی اعلان کر دیا اس نے کہ جو لوگ گرین لینڈ کے مخالف ہیں, جو 8 یورپین ممالک ہیں, ان کے خلاف میں ٹیرفز لگا رہا ہوں. 10% ابھی 1 فروری سے لگ رہا ہے, اور 25% جون میں ہو جائے گا. تو یہ اعلان کر دیا جس میں فرانس, جی, جرمنی اور برطانیہ ہے, ناروے ہے, سویڈن ہے, فن لینڈ ہے, جی فن لینڈ, ڈنمارک ہے, اس میں نیدرلینڈ بھی ہیں. لیکن میرا کوسچن یہ ہے کہ کیا پھر یہ جو بندر بانٹ ہوگی کہ یوکرین کے حصے روس لے جائے خاموشی, امریکہ گرین لینڈ لے جائے خاموشی, چائنا تائیوان, وہ تو ویسے ہی ہم کہتے ہیں 1 چائنا پالیسی ہے, تو اب فیصلے اسی طرح ہوں گے. میں تو شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا, اور آپ تو ہمارے پرانے دوست ہیں. اس وقت میں انفارمیشن منسٹر تھا, میاں صاحب وزیر اعظم تھے, کہ ہم نے وہ صحیح فیصلہ کیا مئی 1998 میں ایٹم بم. اگر نہ کرتے تو آج آپ کو
इंडिया हो या अमेरिका हो या कोई भी मुल्क ये कर देता। तो अब तो ये हो गया है एक ट्रांजिशन है, और शुक्र है हमारी मजबूत फौज है जिसने हिंदुस्तान को शिकस्त दी पिछले मई में। तो अब तो कोई हाल नहीं है गारंटीज का, और अब क्लियर हो गया है कि दिस इज माइट इज राइट। So जिस ट्रांजिशन हो रही है न्यू ऑर्डर तक। ये जो पॉइंट है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, हम स्ट्रांग हो गए, तो फिर जैसे जापान है या ऑस्ट्रेलिया है, फिर तो वो चाहेंगे कि हम न्यूक्लियर बम बनाएं ताकि सेफ्टी हमारी इंश्योर हो। तो किधर जाएगी एनपीटी या नॉन प्रोलिफरेशन? मेरे ख्याल में इसको तेहरान में लोग कहते होंगे यार हमने गलती की, वो फतवा दे के कि बम हराम है, हराम, हमें तो बुलाना नहीं चाहिए था। गद्दाफी की बेटी ने क्या कहा है, आयशा गद्दाफी ने, कि अगर मेरे वालिद पाकिस्तान की तरह एटम बम होता तो मेरे वालिद का वो अंजाम ना होता। उसने बयान दिया है। नॉर्थ कोरिया छोटा सा मुल्क है 2.5 करोड़ का, तो कोई टच नहीं कर रहा, कोई हाथ नहीं लगा। क्यों? उनके पास मिसाइल है, बम है, एज सिंपल एज दैट। सो इट इज अ लॉ ऑफ द जंगल नाउ पराचा साहब, अनफॉर्चुनेटली जंगल का कानून है। और अमेरिका इज प्रिजाइडिंग, अमेरिका का जवाल आ गया है, यूरोप को भी जवाल आ गया है। तो वो एक जो ट्रांजिशन हो रही है, एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो कोलैप्स हो गया, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर व्हिच इज डिफरेंट। हम इंशाल्लाह उसका हिस्सा हैं विद चाइना एंड रशिया। लेकिन ये ट्रांजिशन में जैसे बिल्कुल कोई एनीथिंग गोज और कोई फ्री फॉल है, अनफॉर्चुनेटली एनीथिंग गोज। आपने सारी बातें कर दी, लेकिन मैं फिर भी एक सवाल पूछना चाहूँगा कि अगर न्यूक्लियर बम भी एक स्ट्रेंथ है तो वो फ्रांस के पास है, वो बरतानिया के पास है, वो इंडिया के पास है, कोई नहीं पूछ रहा उनको। ब्रेक के बाद नादरीन ये सवाल पूछते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं जनाब मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की, जंगल का कानून बन गया, माइट इज़ राइट, और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यानी एटमी बम ने मुल्कों को अपनी स्ट्रेंथ दे दी। बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं फ्रांस जौहरी ताकत है, एटम बम है, बहुत सारे, बरतानिया जौहरी ताकत है, एटम बम है, भारत जौहरी ताकत है, एटम बम है। लेकिन इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में उनको ट्रंप साहब भी नहीं पूछ रहे, कोई भी नहीं पूछ रहा। ईयू जो अपने आप को बड़ी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड कहता था, कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंडिया अपने आप को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी कहता था, कहीं नज़र नहीं आ रहा। आसियान वाले बड़े दावे करते थे कि हम अब दुनिया पे छा गए, कहीं नज़र नहीं आ गए। सूरत हाल तो अजीब सी बन गई। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का, दोनों का, जी, वो हमारा खिता है, where we are located, Pakistan. और माशाल्लाह पाकिस्तान has now emerged as a major Muslim middle power. और ये अगले 10 सालों में 5 मेजर मुस्लिम मिडिल पावर्स होंगी जो एशिया को असल। एक तो बिग 3 है ना ऊपर, फिर अब नया वर्ल्ड। आपने बिग 3 पे आप बस कायम हो गए। वो तो एस्टैब्लिश हो गया। रूस, अमेरिका, चीन, वो बिग ऊपर 3 बैठे। पाकिस्तान, ठीक है, तुर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड इंडोनेशिया। ये मैं अपने एशिया के खिते की जी, उसमें और बाकी वर्ल्ड में भी है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील वगैरह, दूसरे मुल्क जो हमारे खिते में। सो उसमें पाकिस्तान का एक यूनिक रोल है कि वी आर ए बिग कंट्री विद न्यूक्लियर वेपन्स, ठीक है। प्लस हमारा रोल सिर्फ साउथ एशिया में नहीं है। हमने जो हिंदुस्तान निकलना, आपने एक पहलवान तैयार किया था मगरब ने, बड़ा बड़ा पहलवान है चीन के खिलाफ, और डोले हैं जी और बड़े कमाल था। जब अखाड़े में आया तो लंबा पै गया वो, और हमने छोटे से मुल्क ने उसको उड़ा दिया। ट्रम्प ने कहा यार ये हम वक्त ज़ाया करते रहे, पैसे ज़ाया करते रहे, ये पाकिस्तानियों में बड़ी जान है यार, इनसे बात करो, ये तो दबंग तो है ना यार, दे फाइट बैक, या कॉन्फिडेंट। और फिर हमारे सऊदी अरेबिया ने हमें ऐसे किया कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, मिडिल ईस्ट में भी हम आ गए, लीबिया के साथ आपने कर लिया है, सूडान के साथ हो गया, इंडोनेशिया के साथ, और तुर्की के साथ। सो ये एक बड़ा एक न्यू सिचुएशन इमर्ज कर रही है। और उससे पहले प्राचा साहब आपको याद होगा 3 साल पहले जो जंग हुई थी आर्मीनिया की और आज़रबाईजान की, इट वाज पाकिस्तान एंड टर्की जिन्होंने आज़रबाईजान को जंग जिताई थी। तो हमारा रोल सिर्फ इस खित्ते में नहीं है। वैसे आज़रबाईजान वाले कराबाख एरिया लेकर वो इतने खुश हैं पाकिस्तान के रोल से, आप किसी भी आज़रबाईजानी से मिलें वो बड़े खुशी महसूस करते हैं। मैं आपको बता रहा था, परसों मेरी मुलाकात हुई अज़रबाईजान एम्बेसडर से, मेरा दोस्त है। अच्छा। वो कह रहा था कि पिछले साल 2025 में 90,000 पाकिस्तानी टूरिस्ट गया है अज़रबाईजान। क्यों टूरिस्ट अब ट्रैवल ऑन वीजा ऑन अराइवल हो गया ना, फ्लाइट भी 3 फ्लाइटें हो गई ऐसे फ्लाइट्स अ वीक। 90,000 पाकिस्तानीज वेंट टू अज़रबाईजान। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि 3 तो हो गए
बिग पावर अब नए वर्ल्ड ऑर्डर में 5-6 आपने मुस्लिम कंट्रीज़ बता दिए, लेकिन ये जो सऊदी अरब और पाकिस्तान का म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद खबरें आई कि तुर्की भी शामिल हो रहा है। ये आपको इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या नज़र आ रहे हैं? मैं बहुत ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हैं। अच्छा, देखिए ना, ये मुस्लिम ममालिक में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई, आपने ईरान की भी बात की थी, कि इस वक्त किसी मुसलमान मुल्क ने, किसी अरब मुल्क ने अमेरिका का साथ नहीं दिया कि आप हमला करें ईरान। सिर्फ इजराइल कहता रहा ना, ये एक नई सिचुएशन पैदा हुई। सऊदी अरब ने, कतर ने, ओमान ने मना किया, उन्होंने बाकायदा ऐसे ही और सबने, जितने मुसलमान मुल्क हैं और अरब मुल्क इंक्लूडेड। अब ये सिचुएशन आई है, उनकी नज़र में द मेन डेंजर इन द मिडल ईस्ट इज इजराइल। सो इसलिए अब्राहम अकॉर्ड्स का भी मामला वो था ना कि जी लाइन लगी है, इजराइल को कौन तस्लीम करेगा, रिकग्निशन में पहले बात हो रही थी, इट्स ओवर। सो अब्राहम अकॉर्ड भी गया, लेकिन नाम निहाद रहेगा, 2-3 मुल्क हैं, वो यूएई है, बहरीन, मोरक्को है, बाकी तो नहीं है ना जी। अच्छा, फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया है, मलेशिया में भी जान है अंडर प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम, लेकिन छोटा मुल्क है, लेकिन जान है। बट मैं बात कर रहा हूँ कि फार ईस्ट में इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में इराक है, सऊदी अरेबिया है, दीगर ममालिक हैं, नॉर्थ अफ्रीका में लीबिया है, सूडान है, हर मुल्क में JF-17 थंडर की गूंज है। उसमें म्यांमार और अजरबैजान भी शामिल हो, और भी बहुत सारी और नाइजीरिया। तो क्या ये राफेल ख़त्म हो गया? उसकी बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, JF-17 थंडर अब दुनिया में हर जगह नजर आए। ख़त्म तो नहीं मैं कहूँगा हुआ, लेकिन ये हुआ कि पहली दफ़ा तारीख़ में पिछले 40-50 सालों में मगरबी दिफाई टेक्नोलॉजी, राफेल जो नेटो का प्लेन है और फ्रांस का है, और एशिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी चाइना का डायरेक्ट मुकाबला हुआ कॉम्बैट में, वही लास्ट में। हाँ, लास्ट में। तो हमने मिनट की जंग ने वो जो है ना, पहले तो था ना वो अपने कंप्यूटर में सिमुलेशन होती थी वॉरफेयर, डायरेक्ट मुकाबला हुआ, उसमें JF-17 और J-10C ने प्रूव कर दिया कि वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। मैं कहता हूँ कि इट इज़ चाइनीज़ टेक्नोलॉजी एंड पाकिस्तानी टैलेंट, क्योंकि पाकिस्तानी पायलट्स आर आउटस्टैंडिंग अमंग द वर्ल्ड्स बेस्ट। तो वो, और प्लस जो फोर्स मल्टीप्लायर उन्होंने लगाया था, मिसाइल्स भी लगाए थे, रेडार भी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी, वी डिफीटेड देम, एंड वो तो अब एक्सेप्ट हो गया ना कि अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में जहाज गिरा है उन्हें। JF-17 थंडर ने जो किरदार अदा किया भारत के खिलाफ, पाकिस्तान जीत गया, फिर दुनिया से हमें ऑर्डर्स मिल रहे थे, सब ने कंफर्म किया। ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि इतने ऑर्डर मिल रहे हैं, इतने डॉलर आ जाएंगे, IMF से निजात मिल जाएगी। वज़ीर आज़म साहब ने भी कंफर्म किया इन ऑर्डर्स को। तो क्या वाकई पाकिस्तान में खुशहाली, पाकिस्तान में इतने ऑर्डर्स आएंगे, अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ जाए? मैं इतने आई थिंक इतना एग्जेजरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन इट विल बी गुड फॉर डिफेंस प्रोडक्शन। क्वेश्चन है कि वो तो हमारी प्रायोरिटीज़ की बात है ना। अभी तक जो हमारी रूलिंग एलीट है उनकी प्रायोरिटीज़ अवाम की फलाह बहबूद नहीं है, काफ़ी पैसा ज़ाया होता है ये VIP कल्चर में और इन फजूलियात में। तो वो अपने पहले पुट द पीपल फर्स्ट, चाइनीज़ कहते हैं ना पीपल सेंटर्ड डेवलपमेंट। अभी तक हमारा जेन क्या है, वाशिंगटन DC, IMF 23 दफ़ा तो आप जा चुके हैं और आप बड़े खुश होते हैं जब थोड़ा सा पैसा मिलता है उनसे। तो अगर आपने रीऑर्डर करनी है अपनी प्रायोरिटीज़, वो चेंज करें, डू अ कोर्स करेक्शन एंड फोकस ऑन योर ओन पीपल। आपने बड़ी अहम बात कर दी। अभी 2 दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की वाइस मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट, आप वहाँ पर आपको आपने सवाल बड़ा जबरदस्त पूछा था आपको खुद मैडम सुन हाईयान, मैडम सुन, आपने बड़ा, आपको खसूसी बुलाया गया था, उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की, बट एक और कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आवाम की अपलिफ्ट के लिए चीन अगले आने वाले वक्तों में ये प्रोजेक्ट करेगा, ये प्रोजेक्ट करेगा। क्या वाकई पाकिस्तान के अवाम की हालत, जैसे आप बड़ा पैशनेटली फरमा रहे हैं, चीनी तावन इतना होगा कि पाकिस्तान के अवाम की हालत ही बदल जाएगी? देखिए 3 फिगर्स देख लें आप। 26 मिलियन चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल,
45 26 मिलियन का मतलब हुआ 2 करोड़ 2 60 करोड़ 60 लाख बच्चे जो स्कूल जा सकते हैं वो नहीं जा स्कूल रहे। जा रहे हैं और उसके लिए कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ना सूबाई ना वफाकी। नंबर 1। दूसरा, आपका पॉवर्टी रेशो 45%, 45% लोग वो उसके गुर्बत, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार और रहे हैं। तीसरा है कि 40% चिल्ड्रन अंडर 5 स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड मतलब है पूरी डेवलप न्यूट्रिशन, मेल न्यूट्रिशन की खाना पूरा नहीं, खाना पूरा मुनासिब नहीं, खाना जी, पीना जी, नहीं जी, है जी। उनका। तो आप ये 3 फिगर्स देख लें, तो किसी मुल्क के लिए 21st सेंचुरी में तो इट इज शेमफुल। नहीं, मेरा सवाल है कि चाइना वाकई किरदार अदा करेगा? चाइना से पहले हम क्या करेंगे? चाइना तो तैयार है, $26 बिलियन लगा चुका है आपके लिए। दे आर विलिंग टू डू दैट। गॉड हेल्प्स देम हु हेल्प देमसेल्व्स, ये तो कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ जी है। हाँ, जी तो हाँ। आप अपना भी तो कुछ करें ना। हम वो इंतजार करते हैं IMF का या चीन का या अमेरिका का। वी हैव टू सेट आवर ओन प्रायोरिटीज इन ऑर्डर। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट दीज इश्यूज? ये तो हमारा अपना फर्ज है ना। पॉवर्टी को ख़त्म करना, स्टंटेड ग्रोथ को ख़त्म करना, स्कूलिंग और हेल्थ प्रोवाइड करना आवाम के लिए। सब हमने बात कर ली। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ पाक चाइना रिलेशनशिप? इस ताल्लुक़ के, इस तावन के बारे में आप कितने अपबीट हैं? वेरी अपबीट। चट्टान की तरह चाइना आपके साथ खड़ा है और चट्टान की तरह पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा है। और मैंने उस स्पीच में भी जो मैडम सुन आई थी, मैंने क्या कहा था? मैं कहा चाइना इज़ द पिवट, ये महवर है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का, ये बुनियाद है, ये सतून है और कोई और मुल्क इस ताल्लुकात का मुकाबला नहीं कर सकता। और जो ताल्लुकात चीन से हैं वो स्ट्रेटिजिक हैं, सॉलिड है, सब्सटेंटिव हैं। जो बाकी ताल्लुकात हैं इंक्लूडिंग मोहतरम डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो ट्रांजैक्शनल और टेक्टिकल है। ये फ़र्क है। चाइना आपके साथ नेबर भी है, खड़ा भी रहेगा। बहुत शुक्रिया, Thank you, आपने sir. हमारे लिए सर वक्त निकाला। नाजरीन, सीनियर सियासतदान दानिश्वर जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे रूबरू थे। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।